تو اگر کوئی بندہ یہ جو وسیلوں کی جنگیں چل رہی ہیں نا کہ کیا کوئی وسیلہ ہے یا نہیں، تو اگر اس کیا گناہگار کی اللہ سنتا ہی نہیں سنتا، اللہ نے شیطان، جب وہ شیطان بن گیا، جب وہ ابلیس بن گیا، جب وہ طاغوت بن گیا اللہ کے مقابلے میں، تب اس نے دعا کی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگا. یہ بھی نہیں کہا کہ جس کو تو نے اتنا اوپر کر دیا میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں، نہیں، اس نے ڈائریکٹ کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے، موت مجھ سے دور کر دے. تو پاورفل مانتا تھا تو مانگا نا اس نے. دشمنی گئی تھی خالی آدم، جھکایا خالی آدم کے آگے تھا، اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا. اس میں یہ ہوتی ہے خار بازی، اس کی اولاد کو بھی نہیں. ایسے تو ہمیں بھی بہت ٹکرے ہیں ویسے کہ صرف تمہیں ختم نہیں کریں گے، پورا ٹبر جائے گا یہاں پر مقرار والا. تو اس نے یہ بوگس، یہ دنیا میں بھی ایسی بوگس ہوگی نا کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا میں پورا کا پورا ہی نسل ہی ختم کر دینی آگے سے. اس نے آگے سے کہا کہ میں ثابت کروں گا، ایک جگہ کہا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا رائٹ سے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ یہ شکر گزار نہیں ہے تیرا، تجھے بڑا مان ہے نا ان کے اوپر کہ تو نے ان پہ جو نعمتیں نازل کی ہے یا جو کرے گا اس کے آگے، یہ تجھے اس طرح سے ریٹرن بیک کرے گا جو میں یہ میرے ایک اس نے ثابت کرنا ہے نقص ایک مخلوق میں، تنقیص کرنی ہے، اس کی زندگی کا مقصد حیات تنقیص ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی تنقیص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خطا ثابت کرنی ہے. اس نے آدم کی خطا ثابت نہیں کرنی، آدم کی تنقیص ثابت کرنی ہے کہ یہ اوقات حیثیت میں ہلکا تھا، اس کی اولادیں ہلکی تھیں، یہ قبیلہ ہی ہلکا تھا. اور اکثریت کیا یہی آرگنائزیشنز کے اندر اور گھروں کے اندر نہیں ہوتا، یہی ملک میں چل رہا ہے کہ آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اب دیکھیے گا یہ آپ کو کس طرح مروائے گا. آپ نے اس پہ اوپر فیور کیے نا، اب میں ثابت کروں گا کہ یہ لائف میں ورتھ اٹ تھا، یہ ورتھ اٹ نہیں تھا. یہ بڑا اچھا جملہ ہے. The biggest facade is to prove you are worthy of it. اچھا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ورتھی تو تم دونوں سے کوئی بھی نہیں تھا. سسٹم میں ایک آدمی نے بڑے سے بغاوت بغاوت سر اٹھایا، اور اپنا وہ سر اٹھانے کی مطلب یہاں پر گھر توڑا، ایک فیصلے میں گھر توڑا، ملک توڑا، ایک فیصلے، کارپوریٹ توڑی، جماعت توڑی، جمعیت سب پہ لے جائیں آپ اس کو. سر اٹھایا کہ میں اب اس جمعیت میں اور اس اتحاد کا پارٹ نہیں بن سکتا، میں اسکواڈ کا پارٹ نہیں ہوں. ایک اور ایل سی ایم پہ چلے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ تکبر، اس کے پیچھے کا ایل سی ایم حسد، حسد کے پیچھے کا ایل سی ایم تقسیم پر راضی نہیں. تقسیم پر راضی نہیں ہونے کو پالنے کی نیگیٹیوٹی بڑے کے حوالے سے کب ہے؟ احسانات کو اٹھا کے پھینک دینا. تقسیم پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احسانات کو سمجھنا، کہ ماننا کہ ہیں. تو آج بھی اگر ایک انسان بطر الحق و کم تو ناس کر رہا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور حق کی بات کو جھٹلا رہا ہے اور کسی کی مان نہیں رہا جہاں ماننے کا حق ہے، اس کے پیچھے کے پروسیس میں وہ اس کو زیرو کر چکا ہوگا، زیرو کیا ہوگا اس کے. اور یہ لفظ اس نے آگے سے بولے ہوں گے کہ اس کا احسان ہو نہ ہو میں ڈیزرو کرتا تھا کہ یہ میرے ساتھ اچھی کرے. یہ اس نے سمپل اللہ آپ کے سارے احسانات جو ہے نا وہ اس نے وہاں پر ملٹی پلائی میں زیرو کر دیے. اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا نا دماغ وہی تھا، یہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا. دیکھیں نا ادھر ایک جملہ ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ بھائی میں گلوریفائڈ رہتا کیونکہ آگ پاک ہے. میں ڈیزرو کرتا ہوں اس چیز کو کہ جی میرا اوپر رکھا جائے. میں ڈیزرو کرتا ہوں اس چیز کو کہ میری جوتی اوپر ہونی چاہیے. میں نے اتنا کچھ کیا ہے. یہ فساد کی ماں ہے سب سے پہلے جب انسان یہ ایلیمنٹ پہ آ جائے کہ اس کے احسانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنی ذات کے اندر ہوں کچھ چیز، انا خیر منہ ہوں. یہ ہے اصل فساد کہ پورا تزکیہ. لوگ کہہ رہے ہیں تکبر کا علاج کر دو. لوگ بھائی تو تکبر کا علاج کیسے ہوگا جب تک کہ حسد کا علاج نہیں ہوگا، کمپیریزن کا علاج نہیں. تکبر کا علاج کے لیے کمپیریزن کا علاج، کمپیریزن کی نفسیاتی بیماری سے بچنے کے لیے حسد کا علاج، حسد سے بچنے کے لیے اس کو مرض ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی تقسیم جو وہ بانٹتا ہے جس طرح اس کی ایکسیپٹیبلٹی. تقسیم کی رضامندی کے اوپر تب اسٹیبلش ہوگا جب اللہ کے انعامات جو خود پر ہے ان کو مانے گا. اگلے کے ساتھ اللہ نے جو بھی معاملہ کیا اپنے پہ انعامات انسان کب بھولتا ہے؟ دا اسٹارٹ آف دا اوریجنل سن، اصل گناہ کی شروعات یہ جب آدمی کہتا ہے کہ میری ذات کوئی معنی رکھتی ہے اپنے اندر. نفس انا خیر منہ کیونکہ خلقتنی من نار. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، نام ہو، شہرت ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، اللہ نے کچھ ہمیں بھی دیا کچھ، اگر اس کے اوپر 15-20% کی کہیں پر کسی جگہ کے اوپر مجھے سبمیشن دینی پڑتی ہے اور میں وہاں پہ ٹارزن بن کے پورے جنگل کا کنگ ہونا نہیں ڈکلیئر کرتا، تو بندے کا مائنڈ سے کہتا ہے فائن ٹھیک ہے، میں 80% پہ تو آزاد ہوں نا، مجھے 80% تھوڑی ہے کسی کے آگے جھکنا، میں 20% کا ہی ہے نا. تو اگر وہ گلوریفیکیشن دے دیتا تو اس کے پاس آلریڈی اللہ کے دیے ہوئے اسٹیٹسز اتنے زیادہ تھے، ضرورت کیا تھی اتنی بڑی جنگ لینے کی.
کہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا قال ربی بما غویتنی. اس کے بعد اس کا ریئیکشن نکلا کہ جب سب نے سے کہ تو نے یہ سارا گیم پلان کیا ہے, تو نے پلاٹ کیا ہے سارا, یہ اغوا جو ہوا ہے نا بما اغویتنی, تو نے مجھے اغوا کیا ہے اس مسئلے کے اندر, یہ سارا کیس ہی اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں موجود تھا, جبریل موجود تھا, میکائیل موجود تھا, سارے فرشتے اور ملائکہ موجود, وی آر آل ڈوئنگ فائن. اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ نرو ہٹ اس کی اتنی ڈیپ ہٹ کیوں کر گئی؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے جھگڑے کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ترجیح, کسی کو ترجیح دینا ہے کسی کے اوپر. یوسف علیہ السلام اور ان کے 10 بھائیوں کا کیا کیس ہے؟ ایک بھائی کو ترجیح دی 10 بھائیوں کے اوپر, یا 11 بھائیوں دی نہیں دی وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے بولا کہ ہم 10 ہیں, ہم 10 ہیں. یہ ان سے باپ سے مسئلہ, انہوں نے کہا کہ باپ کو کچھ نہیں کرتے, اس کو کر دیتے. بیسک حسد جو ہے, جو جیلسی کا فیکٹر ہے, جو کائنات کا سب سے بڑا سن ہے, جو اوریجنل سن ہے, وہ کمپیریزن پہ کھڑا ہوا ہے. کمپیریزن پہ. اس لیے میرے خیال سے آئی تھنک انسان کی سب سے بڑا فساد جب ہے جب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا, اور وہ سارے اگر میرے خیال سے یہ بڑا اچھا نقطہ ہے, کمپیریزن کی بیماری کو اگر ہم ختم کر دیں تو میرے خیال سے انسان کے اندر حسد اور تکبر دونوں بیلنس ہو جائیں گے. کمپیریزن ختم تو نہیں ہو سکتا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, حل تو ہے نا کہ بھائی the problem why a man goes into such a negative connotation, اتنی ٹاکسک نیگیٹیوٹی میں آدمی جاتا ہی تب ہے جب وہ کمپیریزن میں جائے گا. کمپیریزن میں نہیں جائے گا, جیسے فار ایگزامپل میں اگر تمہارے ساتھ نہیں کمپیئر کروں اپنے آپ کو, واللہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ ہوگا نہیں مجھے لگتا, کیونکہ میں اس کے بعد کمپیریزن اگر چھوڑوں گا تو ایک اچھی چیز اڈاپٹ کرنی پڑے گی, وہ ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں کہ بھائی جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں, اور جو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. تو ایک آج ہم نے بڑی بات یہ ڈسکس کر لی کہ کمپیریزن لیڈس ٹو دا بگیسٹ فساد آف دا دنیا. کمپیریزن دنیا کے سب سے بڑے گناہوں کی جڑ ہے, ام الخبائث ہے, ام الفساد ہے. اور اس کا جو اینٹیڈوٹ ہے وہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر آپ راضی ہو جائیں کہ جو اللہ نے کیا وہ بالکل ٹھیک تقسیم کیا ہوگا, میں اس پر مطمئن ہوں. اچھا, یہ بھی نقطہ آپ سب کے آگے رکھ دیں دل بھائی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر 2 ریزرویشنز تھی. ریزرویشن اس کو اللہ تعالیٰ اعتراض نہیں بولوں گا, لیکن ٹھیک ہے کہ اللہ ایسی مخلوق بنا رہا ہے. انہوں نے بیسڈ آن دا ایکسپیرینس کہ جب جنوں کو اصل میں سارا مسئلہ آ رہا تھا کہ ایک مخلوق کے اندر سے چپ نکال کے پروگرامنگ کی, اس کو فری ول کا اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا. اس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم تو سارے طوعاً اور کرہاً, ہم تو ifs and buts تو ہے ہی نہیں ہماری لائف میں نا, آپ کا حکم آئے گا لا یعصون اللہ و یفعلون ما یؤمرون. پوری کائنات تو ایسے ہی چلتی ہے کہ بھئی وہ معصیت کرتی نہیں ہے, گناہ نہیں کرتی. اختیار جب جنوں کو دیا تو اس کا رزلٹ اتنا برا آ گیا تھا. بیسڈ آن دیٹ ریفرنس انہوں نے کہا نا کہ اللہ تو پھر ایک مخلوق کو اختیار دے رہا ہے, نفس دے رہا ہے. فرشتوں نے بولا, ابلیس نے نہیں بولا کہ اللہ کیوں بنا رہا ہے. ہاں, ابلیس دیکھتا رہا. ابلیس دیکھتا رہا. ابلیس اس لیے دیکھیں, اس سے ایک دلیل یہ بھی نکلتی, جو بول دیتا ہے نا وہ دل میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, جو بول دے گا نا وہ دل میں نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. فرشتوں نے اپنا اعتراض تو نا مالک کے آگے رکھ دیا, اس نے کیڑ پالی بھی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جہاں ولنریبلٹی ہے اس کا چیٹ کو اللہ تعالیٰ ایکسپلور کہے گا, تو اس کو لے کے آؤ, اس کو اللہ نے اسی کو کہا سجدہ کرو, اسی کو ابھار کے نکالنے. دیکھیں بیماری جب دیکھیں جب آپ بیماری میں بڑھتے ہیں نا اندر سے, تبھی آفت آتی ہے. اب اللہ جانتا تھا کہ یہ اندر سے کالا ہو چکا ہوا ہے. جیسے غزوہ تبوک کے اندر منافقین کو اللہ نے نکالا نا, حالانکہ جنگ نہیں ہوئی, لگا سب نے جانا ہے, لمبا سفر ہے, گرمی ہے, کھجور پک چکے ہیں, جانا سب نے. اچھا, تو اس پورے واقعے کے اندر کیا ہے, منافقین یمیز الخبیث من الطیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کرتا ہی ہے کہ پاک اور طیب کا فلٹریشن ہو گیا کہ منافق یہ اور مومن یہ ہے. آپ نے اندر اگر شر رکھا ہوا ہے نا, اللہ ایکسپوز کر دے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو لے کے آؤں گا سامنے, یہ حالات ایسے بناؤں گا نکل جائے گا. اور یہ اللہ کی پرانی سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت ہے. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا, سجدہ کرو, اس کو اس نے پالا. اچھا یہ بھی ایک اور مسئلہ بڑا اچھا ہے کہ انسان کے سینے پہ نیگیٹو خیال آ جائیں, بڑی بات نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اٹ ہیپنس. برائی آ جاتی ہے, اس کو پکڑ کے ہم بنانا, ہم سے عقد بنانا, عقد سے انقیاد بنانا, اور انقیاد سے آئیڈیالوجی بنا کے ڈی این اے میں اس کو انکلکیٹ کر دینا, یہ ہے جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اب یہ فطرت کا پارٹ بن گیا اس کی سوچ کا. یہ 1-2 دن کا حسد نہیں ہے, یہ 1-2 دن کا کمپیریزن پالا ہے اس نے بڑا سا, اور وہ اب اس میں بلیو کرنا شروع ہو گیا ہے, اور اب اس کی سائیکالوجی ایکٹ کر رہی ہے اس کے بلیف سسٹم پہ. اور اس نے میری تقسیم کو اٹھا کے پھینک دیا, میرے انعامات کو اٹھا کے پھینک دیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے شاید وقتی اختیار اس سے لے کے ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر میں نے وقتی پاور لی ہے, یا وقتی گلوریفیکیشن لی ہے, یا وقتی امتیاز لیا ہے, یا وقتی تعظیم لی ہے, تو وقتی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹیسٹ تھا, اور ٹیسٹ ہی تھا میرے خیال سے. یہ تو یہاں پر ایک کارپوریٹ کا بھی اصول آپ لائیں, اور خاندان کا بھی لائیں, اور پولیٹیکل اصول بھی لائیں کہ اگر بڑا کبھی کسی کو گدی سے ہٹا دے, یا گدی کسی اور کے حوالے کر دے جو اس کو لگتا ہو قابل نہیں ہے یا اہل نہیں, اٹ کین بی اے ٹیسٹ ایز ویل.
to see کہ لیکن اس میں بڑے کی سپریمیسی یہ ہے کہ بڑے نے وہ پریویلیجز اور لیوریجز دیے ہوں گے جس سے اگر وہ خالی یہ نہ سوچے نا کہ میں اس کے آگے کیوں جھک رہا ہوں, میں اس کے آگے کمپرومائز کیوں کر رہا ہوں, اس برابر والے کے آگے, تو بڑے کے اتنے احسانات ہوں گے کہ وہ جھک جائے گا. یہاں پر الٹا ہے نا کہ احسانوں کے انبار اللہ کے, اس کے یہاں پر سائیکالوجی یہی وہ پھنسا, یہی احسانوں کے انبار کے تحت بھی دیکھیں آپ عدیل بھائی مدعا نہیں سمجھے, مدعا آپ کو پتا ہے, میں چاروں کو اور ہم چاروں اس کو گرائنڈ کریں کچھ اور, حالانکہ بات ہم نے آج کسی اور سبجیکٹ پہ کرنی تھی, چلے ہم کہیں اور گئے. دیکھیں کیوں میں بات بھول گیا, کیا چل رہا تھا, بات یہ چل رہی ہے کہ بڑے کے اتنے احسانات ہوں میں گے. یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں احسانات تو اللہ کے تھے ہی تھے, یہ ہے ہی نہیں, مطلب کہ آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے مٹی, لیکن مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے. لیکن بدتمیزی تو کھڑی اس پر ہوتی ہے نا کہ بھائی میں دلیل تو پیش کروں گا نا کوئی مائنڈ. اچھا ادھر ایک اور بڑی پیاری دلیل ہے, اچھا اس سے ہم آپ عدیل بھائی اس کو روزمرہ کے مسائل کے اوپر بھی اپلائی کریں. یہ پورا جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.